قتل کروں گا۔ یہ کسی ناجائز اور گناہ کام کی بدترین شکل ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ کسی قدر دل میں احساس بھی ہے کہ میں یہ کام اچھا نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ سینہ زوری کے ساتھ کرے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہے اور میں اسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو یہ سینہ زوری والا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا، کس پر؟ اپنے بھائی کے قتل پر۔ فقتلہ، چنانچہ اس نے قتل کر ڈالا۔ جب تک قتل کر رہا تھا اس وقت تک تو خوشی سے کر رہا تھا، اور اسی خوشی کی وجہ سے کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار اس زمین کے اوپر کسی شخص کا انتقال ہوا کسی کے عمل کرنے سے۔ تو اب قابیل نے دیکھ تو لیا کہ یہ میں نے مار دیا، اب اس کا کیا کروں؟ اس لاش کا کیا بناؤں؟ اس کے ساتھ کیا میں طریقہ اختیار کروں؟ یہیں سے ہی پڑ رہنے دوں؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن آتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کبھی اس کو لاش کو کندھے پہ اٹھا کر لے پھر رہا تھا، کبھی کہیں کسی جگہ لا کر ڈال دیتا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں کیسے ٹھکانے لگاؤں اس کو۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کھود رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اب یہ کھود رہا تھا، اس کو بعض ہمارے معاصر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی کھود رہا تھا کوا زمین کو، تو اس کو دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، ویسے ہی کھود رہا تھا تو میں بھی کھودوں اور کھود کے اس کو دفن کر دوں۔ اور وہ کوا کسی کو دفن کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جیسے کبے اپنا کھودا کرتے ہیں تھوڑا بہت، اس طریقے سے کھود رہا تھا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں، اللہ نے بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے۔ اس سے بالکل واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا اس سے بھیجا، اور کوے نے زمین اس بے مقصد نہیں کھودی جیسے کہ عام طور سے کھودے رہتے تھے، بلکہ کسی اپنے بھائی کو یعنی کوے کو، کسی مردہ کوے کو اس نے اس کے اندر ڈالا زمین کھود کر۔ تو اس میں کیا استحالہ ہے یا کیا اس میں عجیب بات ہے جس کی وجہ سے بعض معاصر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عجیب باتیں ہیں جو خواہ مفسرین نے لکھ دی ہیں؟ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غراب کوے کو اسی غرض سے بھیجا تھا کہ وہ حضرت قابیل کو یہ دکھائے کہ اب اس کے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح تو ہوگا کہ وہ آئے اور آ کر زمین کھودے اور پھر اس میں اپنے کسی مردہ کوے کو دفن کرے۔ تو اس کو دیکھ کر کہا قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب۔ اب یہ الفاظ پھر دوبارہ دیکھیے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، کیا میں اتنا بھی نہ کر سکا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں اور اس کے ذریعے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ اب یہ اگر عام طور سے کوا کوئی ویسے ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی
مٹی کے اندر، وہ باقاعدہ قبر نہیں کھودی، اس میں کسی اپنے کعبے کو دخل نہیں کیا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ میں افسوس ہے کہ میں اس کعبے جیسا نہیں ہوا. اب وہ کعبہ تو اگر معمول کے مطابق ایسے ہی اپنے پنجے مار رہا تھا تو یہ ساری دنیا میں ہوتا رہتا ہے. یہ کہنا کہ میں اس کعبے جیسا نہ ہوا، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ واقعتاً اس نے بھی اپنے کسی ہم جنس کو دفن کیا ہو. تو فوار سوءته فاصبح من النادمین، اس وقت اس کو شرم آئی، اس وقت وہ شرمندہ ہوا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم، توبہ نام ہے پشیمانی کا اور شرمندہ ہونے کا. تو اگر قابل شرمندہ ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ توبہ کر لی اس نے. توبہ کی تو حقیقت ہی پشیمانی ہے، تو پھر اس پر عذاب کیسے؟ تو اس کے دو جواب ہو. ایک یہ کہ یہ جو ندامت کا اظہار ہو رہا ہے یہ قتل کرنے پر نہیں کہ میں نے قتل کیوں کیا. ندامت اس پر ہو رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو جو قتل کیا ہے، قتل تو ماشاءاللہ میں نے بہت برحق کیا، لیکن اس کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ مجھے نہیں آ رہا. کعبے کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا، تو اس پر ندامت تھی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فی الجملہ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی آیا ہو تو اس پچھتاوے ندامت یا توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی دوسرے کو قتل کر ڈالے، اس کی تو جان لے لی، اور جان لینے کے بعد اب نادم ہو رہا ہے، تو اس ندامت کی وجہ سے وہ قتل کا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد سے، اسی کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرمان جاری کر دیا. کیا فرمان جاری کر دیا؟ کہ انہ من قتل نفسا، یہ بیچ میں ایک تھوڑے سے استثناء آ رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر ہٹ کر جملہ اس طرح ہے کہ انہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. جو شخص کوئی کسی انسان کی جان لے، اب مطلب یہ کہ ناحق جان لے، تو وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کی جان لینا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ انسان کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شرف اور اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے. اس لیے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے دروازہ کھول دیا کہ بھئی کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، حقیقت میں مارنا، موت دینا، زندگی دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تم نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے کر اور ایک بہت بری طرح ڈال دی. تو بظاہر مارا تو تم نے ایک آدمی، لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن بیچ میں دو استثناء فرمائے، بغیر نفس، کہ قتل کیا جا رہا ہو کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں. اگر بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، جیسے قصاص ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو مارا، قتل کیا، تو شرعاً مقتول کے ورثاء قصاص لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے فساد فی الارض، کہ کوئی آدمی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. فساد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کبھی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. قرآن کریم نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا، فساد فی الارض. تو کوئی شخص زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، فساد پھیلانے کے معنی ہے کہ بے تحاشا قتل کرتا چلا جاتا ہے لوگوں کو.
اس کی تلوار سے کوئی محفوظ نہیں ہے، یا وہ لوگوں کی جان پر یا مال پر یا آبرو پر کھلم کھلا حملے کر رہا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا، تو اس صورت میں بھی اس کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس فساد کو بغیر اس کے قتل کیے روکا نہیں جا سکتا، تو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ دو تو صورتیں جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں وہ ہے احیاہا، یعنی کوئی زندہ کرے کسی جان کو۔ اب زندہ اس معنی میں تو کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کوئی مر گیا ہے اسے زندگی دے دے، اس کے اندر جان ڈال دے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ کسی خطرے کا شکار تھا کوئی شخص، اور دوسرا اس پر حملہ آور تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ مر جائے گا، تو آپ نے بیچ میں جا کر اگر بیچ بچاؤ کرا لیا تو یہ اس کی جان بچا لی۔ کوئی شخص سمندر میں گر رہا تھا، آپ نے اس کو روک لیا، کوئی شخص آگ میں جلنے والا تھا، آپ نے اس کو تھام لیا تو اس کی جان بچائی۔ تو جو شخص کسی دوسرے کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ سب واقعات بیان فرما کر آخر میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے یہ ساری باتیں کھلی کھلی ان بنی اسرائیل کے پاس بیان کی ہوئی تھیں۔ ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ان کے پاس آتے رہے ہیں کھلی کھلی ہدایات لے کر، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے، اپنے حد سے تجاوز کرتے رہے۔ مسرفون اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے حد سے گزرنا۔ تو جب کوئی شخص اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، جواز کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کو مسرف کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے باوجود حد سے گزر رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ خیر۔